السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان پہ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں اور آؤٹ ڈور فیسلٹی کے تحت یہاں پر ہمارے کنسلٹنٹس ڈائبیٹکس کی طبیعت اور ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ مختلف پروگرامز ہم ڈائبٹیز پاکستان فیس بک پیج پہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور مختلف کنسلٹنٹ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں یعنی جب ہم کہتے ہیں ذیابیطس نو پرابلم اور اس کا حل بتانے کے لیے پھر ہم رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد سے، جو کہ ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں اور اینڈوکرینالوجی کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ اینڈوکرینالوجی آپ کو ذرا سا مشکل سی بات لگتی ہے، ایف سی پی ایس میڈیسن کے بعد خاص اینڈوکرینالوجی کی یعنی کہ مختلف فیلڈز ہوتی ہیں۔ میڈیسن میں ایم بی بی ایس کرنا ضروری ہوتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد ایف سی پی ایس آپ نے کیا میڈیسن میں، اور پھر اینڈوکرینالوجی کی فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کی ڈاکٹر نوید شہزاد نے، اور وہ فیلڈ ہوتی ہے ان کا تعلق بنیادی طور پہ غدودوں سے ہوتا ہے۔ جیسے دماغ میں ایک غدود ہوتی ہے پیچوٹری گلینڈ، یہاں پہ تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جس میں کہ ایک لبلبہ بھی ہوتا ہے جس سے انسولین نکلتی ہے اور اس کے علاوہ گلوکاگون بھی نکلتی ہے اور بھی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں۔ تھینک یو سر۔ آپ پچھلے پروگرام میں جو ہمارا اعصابی نظام ہے، خود کار اعصابی نظام یعنی کہ آٹونومک نروس سسٹم، اس کے اوپر جو اثرات لانگ سٹینڈنگ ان کنٹرول ڈائبٹیز کے پڑتے ہیں ان پر آپ بات چیت کر رہے تھے۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیشاب کا سسٹم ہے جس میں ہم یورینیٹ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، جب آٹونومک نروس سسٹم ڈائبٹیز کی وجہ سے افیکٹ ہو جاتا ہے تو مثانے کے افعال پر بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی آٹونومک نیوروپیتھی کے اندر ڈفرینٹ چیزیں باڈی کی افیکٹ ہوتی ہیں، ان میں سے مثانہ بھی ایک جو ہے وہ اہم عضو ہے جس کے اوپر اس کے افیکٹس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثانے میں ہوتا یہ ہے کہ جب جو یہی خود کا جو اعصابی نظام ہے، جو آٹونومک نروس سسٹم ہے، اس میں سے جو نرو فائبرز جو جا رہے ہوتے ہیں یا جنہیں ہم تاریں کہہ سکتے ہیں نیورونس کی، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جب یہ شروع میں افیکٹ ہونی شروع ہوتی ہیں، جب مریض کو شوگر ان کنٹرول چلے اور لمبے عرصے کے لیے چلے، ٹھیک ہے، لمبے عرصے سے مراد یہ ہوتا ہے کم سے کم 7-8 سال یا 10 سال اس کو شوگر رہی اور ان کنٹرول چلے، اس میں ہوتا یہ کہ شروع میں مثانے میں مریض کو جو ہے وہ پیشاب کی ارج نہیں آتی۔ ارج کا یہ مطلب ہے اسے پیشاب محسوس ہونا کم ہوتا ہے۔ جب پیشاب محسوس ہونا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے؟ ہاں، اس کو کم محسوس ہوتا ہے۔ مطلب ایسے ہی روٹین میں ہمارا جیسے مثانہ بھرتا ہے ہم فوراً واش روم کی طرف جاتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ جب مثانہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، مطلب تھوڑا سا بھی اب نارمل آدمی کو تھوڑا سا بھی پیشاب آئے گا تو وہ فوراً واش روم کی طرف چل جاتا ہے، چاہے مثانہ پوری طرح فل ہو یا نہ ہو۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس کو محسوس ہونا کم ہو جاتا ہے کہ مجھے پیشاب پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مطلب اس سسٹم مرد اور عورت دونوں میں؟ مردوں میں زیادہ افیکٹو ہے، عورت میں بھی، دونوں میں بھی، لیکن جو یہ سسٹم ہے وہ زیادہ میلز کے اندر اس کی زیادہ سٹڈیز ہیں۔ ٹھیک ہے، فیمیلز میں بھی یہی افیکٹ ہوگا، دونوں کے اندر برابر ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا محسوس نہیں ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ پیشاب وہ جب بھی کرنے جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا پیشاب آئے گا اس کو، مطلب مثانے کی تھریش پورا خالی نہیں ہوگا۔ ہاں، پورا خالی نہیں ہوگا، تھریش ہولڈ بڑھے گا، یعنی کہ ایک چیز ہے اس کا ایک لیول ہے کہ اس لیول تک وہ خاص اٹین ہوگی تو پھر ہمیں آئے گی۔ جیسے نارملی ہمیں تھوڑا سا پیشاب آئے تو ہم واش روم چلے جاتے ہیں، اس میں ایسا ہوگا کہ خاص لمٹ ڈیولپ ہو جائے گی، یعنی کہ مثانہ پورا بھرے گا صحیح طرح تو پھر ہی اسے پریشر بنے گا، ہاں پھر اس کو محسوس ہوگا تو وہ پیشاب کرنے جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا مثانہ پوری طرح خالی بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوتا اور جو ہے وہ اس کو پیشاب کی اس طرح سے ارج بھی نہیں آ رہی ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو یورین ہے، جو پیشاب ہے، وہ اس کے مثانے کے اندر رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اندر رہتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بار تھوڑا یورین آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تنگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یورین رہے گا تو یہ انفیکشن کا سورس بھی رہے گا، وہاں پہ جراثیم بھی آئیں گے، تو اس طرح جو ہے لوگوں کو یورین کی انفیکشنز بھی بار ہوں گی،
اور بعض لوگوں میں ہمیں پہلی دفعہ کافی سارے مریضوں کے اندر پتہ بھی ایسا چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پیشاب کے اندر جلن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کم محسوس ہوتا ہے، یا پیشاب آنے میں دقت ہوتی ہے، یا پیشاب کے ساتھ زور لگانا پڑتا ہے. تو شروع میں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ مریض خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہے وہ علامتیں، ایون مرد بھی جو ہیں وہ چھپاتے ہیں، تو پتہ پہلی دفعہ ایسا ہی چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پیشاب میں جلن ہو رہی ہے یا درد ہو رہی ہے. اس کے پیچھے اگر ہم جائیں تو ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی، مثانے میں جو ہے وہ پیشاب رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ بار بار جراثیم کا جو ہے وہ سورس بن رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے اس کو انفیکشن ہو رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ فیمیلز کے اندر ویسے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس طرح کا بنایا ہے، ان کا جو یورینری سسٹم ہے کہ ان کا جو ہے شارٹ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ انفیکشن سے زیادہ پرون ہوتی ہیں، اور ان کی انیٹمی ایسی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ساخت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر انفیکشنز ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ جلدی پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی لٹریچر میں کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی خاص کوئی اس طرح کی اسٹڈی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مردوں میں پہلے پتہ چل جاتا ہے یا عورتوں میں پہلے. لیکن ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کیونکہ علامتیں جلدی آ جاتی ہیں، مطلب کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے اللہ نے بنایا ہوا کہ وہ ان کو جلدی محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں پیشاب میں انفیکشن ہو گئی ہے، اس کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتایا کہ ڈائبٹیز لانگ سٹینڈنگ ہو، ان کنٹرولڈ ہو، تو یہ مسائل جہاں پہ پوری جسم کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جو پیشاب کا نظام اس میں بھی آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ لوگ خواتین خاص طور پہ یہ کرتی ہیں کہ ہمیں کھانسی ہوتی ہے تو پیشاب تھوڑا سا نکل جاتا ہے، ڈربلنگ کی ہوتی ہے شکایت، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق؟ اسے میں اصل میں ٹیکنیکل تھوڑا ورڈ سے اوائڈ یہ کہتے ہیں ارج انکانٹیننس، یعنی کہ مریض کو جو ارج تو نارمل ہوتی نہیں ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھانسی بھی کرتے ہیں جو سفنٹر ہوتے ہیں، بیسیکلی سفنٹر اسی طرح سمجھ لیں جس طرح کوئی چیز ہے ایک نالی، اس کے ارد گرد آپ جیسے دھاگا لپیٹ کے کوئی چیز کو باندھتے ہیں یا لوز کرتے ہیں، اس طرح سفنٹر کو کہتے ہیں. یہ سفنٹر ڈس فنکشن ہوتا ہے، مطلب جو اس میں جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یوریتھرا کے ساتھ، مطلب جو پیشاب والی نالی ہے اس کے ارد گرد ایک سفنٹر ہوتا ہے جسے دھاگے کی طرح سمجھ لیں. اس کا کنٹرول جب خراب ہوگا، کیونکہ وہ ہوتا بھی آٹونومک سے ہی ریلیٹڈ ہے، ہمارا جو خود کار اعصابی نظام ہے اس سے ہی وہ انر ویٹ ہو رہا تھا، اس سے اس کی بند یا کھلنے کا اس سے ہوتا ہے کنٹرول. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نارمل مطلب اپنا فنکشن نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ مریض کھانسی بھی کرے گا، تو کیونکہ وہ ڈھیلا ہے، وہ ڈھیلا ہوگا تو تھوڑا پیشنٹ کو لیک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ڈفرینٹ اس کے طریقہ کار ہیں کہ ہم نے پہلے مریض کی اس میں جیسے گردوں کے ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں، مریض کے پیشاب کا کلچر کروائیں تاکہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے جو اس کام کو زیادہ خراب کر رہی ہے. پھر ان ارج اور سٹریس انکانٹیننس، سٹریس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زور لگائیں تو تھوڑا نکلتا ہے. اس میں بھی کافی ساری کازز ہیں، جن میں سے ایک کاز یہ سفنٹر کا ڈس فنکشن ہے جو ہمارے پیشاب والی نالی کے ارد گرد ہوتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب نیوروجینک بلیڈر کیا چیز ہے؟ نیوروجینک یہی ہے نروز ایفرنٹ اور ایفرنٹ جو ہے، مطلب جو نروز آ رہی ہوتی ہیں ان کی سگنلنگ میں مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نیورونز کام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی بلیڈر بھرا رہتا ہے. مریض کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے مثانے میں جو ہے یورین بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا. نیوروجینک کو جو ہے وہ سسٹوپیتھی بھی کہتے ہیں، بلیڈر سسٹوپیتھی کہتے ہیں، کیونکہ جو ڈائبٹی کے اندر جو خاص طور پہ بلیڈر ہوتا ہے اسے نیوروجینک بلیڈر کہتے ہیں، کیونکہ یہ نروز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. باقی بھی کنڈیشنز ہیں، ملٹیپل کنڈیشنز ہیں جس کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن جو نروز سے ریلیٹڈ عام لوگوں کو سمجھانے، نروز سے ریلیٹڈ جو نروز آ رہی ہیں جو کہ ان سفنٹرز کو یا اس کنٹرول کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ خراب ہوں تو اس کے بعد جو بلیڈر ہوگا وہ نیوروجینک ہوگا اور اس میں مریض کو کنٹرول نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ ڈائبیٹک خواتین یا جن کو یہ مسائل ہوں، پریگنینسی ہو چکی ہے پہلے یا کچھ ایسا، تو پیشاب روک بھی نہیں پاتی، نکل جاتا ہے، اس کا بھی کچھ اس کے لیے بلیڈر ٹریننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ویریس ہیں، وہ آپ پیشنٹ کو ایسے بھی ٹرین عام کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ صبح جو ہے وہ اٹھیں تو مثانہ فل خالی کریں، کوشش کریں اپنا کر لیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کریڈ منوور ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایبڈومن کے اوپر آپ جو بلیڈر جہاں پیٹ میں لوور حصے کے اوپر ہمارے جو پیٹ کا نیچے والا حصہ اس کے اوپر پریشر ڈالیں تاکہ جتنا یورین بلیڈر کے اندر ہے وہ نکل جائے. پھر دوسرا آپ جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مریض کو سیلف انٹرمیٹنٹ کیتھرائزیشن ہوتی ہے کہ جو نالی ملتی ہے وہ بار بار کریں اور اس سے یورین نکالیں تاکہ مثانے کے اندر یورین نہیں رہے گا اور وہ مسائل نہیں ہوں گے. دوسری یہ کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو ان کاموں کو خراب کر دیتی ہیں. جیسے اگر ایک مریض کو ڈائبٹیز کی وجہ سے پہلے ہی مثانے میں کمزوری ہو رہی ہے
تو کچھ دوائیاں ہیں وہ بھی نہیں دینی چاہیے. جیسے ہم جو ہے ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ہمارے یہاں, ایمیٹرپٹلین اور ایمیٹرپٹلین ہے. اسی طرح جو ہے کیلشیم چینل بلاکرز ہیں ہمارے, جو کہ جیسے سوویسک, نورویسک اس طرح کے ہیں. یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, بلڈ پریشر کے لیے ہم دیتے ہیں. الفا 1 جو ایڈرینوسیپٹر بلاکرز ہیں جیسے ٹیمسولین ہے, ٹیمسول وغیرہ, یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سپنٹر کو اور ریلیکس کر دیں گے. جب وہ ریلیکس کریں گے تو وہ اندر ہی یورین رہے گا. اس طرح اینٹی کولینرجک ڈرگس ہیں جیسے اینٹی سائیکوٹک ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو. ٹھیک ہے, تو یہ والی ڈرگس اگر ہم ان سے اوائڈ کر لیں تو کافی حد تک مسائل بہتر ہو جاتے ہیں. اور سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, سب سے اہم یہ کہ یورولوجسٹ کو آن بورڈ ضرور لیں اس میں, زبردست, تاکہ وہ یورو ڈائنامک اسٹڈیز اور بلیڈر, یورو ڈائنامک اسٹڈیز یہ ہوتی ہیں کہ بلیڈر کے فنکشن کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ بلیڈر کس طرح فنکشن کر رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مردوں کی بات کرتے ہیں کہ جو مردوں کی عمر بڑھتی ہے, ڈائبٹیز سے ہٹ کے بھی, ڈائبٹیز کی بات نہیں کر رہا, تو ان کو بھی پیشاب کے کچھ مردوں کو غدود جو ہوتی ہے پروسٹیٹ, اس کا سائز بڑھنے سے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو یہ ڈائبٹیز اور یہ مل کے بھی کچھ خرابی کر سکتے ہیں؟ بعض کا دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ پروسٹیٹ یہ کہ ایج ریلیٹڈ ہے, مطلب جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو وہ آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے. دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, دونوں اکیلے اکیلے بھی ہو سکتی ہیں, اور اگر دونوں مل جائیں تو آپ پھر زیادہ مریض کے لیے تنگی ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ پروسٹیٹ کے لیے یورولوجسٹ سے کنسلٹ کرے, اسے کہیں کہ پروسٹیٹ کی یا سرجری کرے یا اسے ریسیکشن کرے, کم کرے, جو بھی وہ ٹیکنیک ہے. یا بعض کا میں نے آپ کو بتایا پیشنٹ کو سیلف انٹرمیڈیٹ کیتھرائزیشن, یعنی کہ بار بار 2-3 گھنٹے بعد وہ اپنا نالی ڈالے اور جو ہے پیشاب نکالے, یا پھر جو ہے اوپر سے پیٹ کے اوپر سے لوگ نالی ڈلوا لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم ایسے حساس جو عضو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, سیکشول ڈسفنکشن بھی دیکھا جاتا ہے مردوں میں. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا سیکس کے حوالے سے اور جو تولیدی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی لانگ سٹینڈنگ ان کنٹرول ڈائبٹیز میں مردوں میں پرابلم دیکھنے میں آتی ہے؟ ہاں, مردوں کے اندر کافی ساری جو ہے ایشوز آ سکتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہمارے یہاں بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, یعنی ذوف استادگی. ہاں, ذوف استادگی, یعنی کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا. مطلب یعنی کہ نارمل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ, اور اس کا بھی جو سارا جو سسٹم ہے وہ اسی سے ہی ہے, آٹونومک سسٹم سے ہے. ٹھیک ہے, اس میں سمپیتھیٹک پیراسمپیتھیٹک دونوں کیونکہ انوالو ہوتے ہیں, یعنی کہ جو جسم کے سسٹم کو اپ بھی کرتا ہے اور ڈاؤن بھی کرتا ہے. دونوں فائبرز جو ہیں, دونوں طرح کی جو ہے وہ فائبرز اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے الیکٹرائل ڈسفنکشن بڑا کامن ہے میلز کے اندر. اریکشن نہیں ہوتی. ہاں, اریکشن نہیں ہوتی, پارشل ہوتی ہے, پارشل بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ اس کی جو عام زبان میں یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سیکشول جو ہے انٹرکورس ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا. اسی کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں. مردانہ کمزوری میں ڈفرینٹ اینٹیز آ جاتی ہیں. دس از ون آف دا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یعنی کہ جو فرٹیلیٹی ہے اس پہ افیکٹ نہیں ہوتا, پرفارمنس آف انٹرکورس پہ فرق پڑتا ہے. انٹرکورس پہ جب پرفارمنس انٹرکورس نہیں ہے تو آٹومیٹکلی اٹ لیڈس ٹو انفرٹیلیٹی. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک جو ہے وہ, بیکاز یہ بہت سینسٹیو بھی ٹاپک ہے اور کافی لینتھی ٹاپک ہے, یعنی کہ میل سیکشول ڈسفنکشن کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے ان فیوچر انشاءاللہ, تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلے. اور کیونکہ یہ سٹگما ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ, تو اس سٹگمے کو بھی تھوڑا سا ریموو کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اپنے جو فزیشین ہیں یا اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں, ڈائبٹالوجسٹ, اس سے تھوڑا اوپن اپ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, خواتین میں بھی سیکشول ڈسفنکشن ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ اس میں کوئی سمٹمز آتے ہیں جیسے لیک آف لبیڈو, لیک آف ڈیزائر, یا ڈرائینس آف ویجائنا؟ ہاں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ڈرائینس آف ویجائنا بہت کامن ہے. ہم جو ہے وہ کیونکہ ڈائبٹیز سے سارا آٹونومک سسٹم افیکٹ ہوتا ہے, تو لاس آف لیبیڈو کیونکہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ڈائبٹیز ان کنٹرول ہوتی ہے. تو ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی, اس سے کوگنیٹیو ڈسفنکشن بھی ہوتا ہے, یعنی کہ دماغ کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں. تو اس میں ڈپریشن اور یہ چیزیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی لے کے جاتی ہیں ہمیں لاس آف لیبیڈو کی طرف. اور کیونکہ آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ ہماری ساری جو ہے پسینہ اور سیکریشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ جب سیکریشن نہیں ہوگی تو ویجائنل ڈرائنس ہوتی ہے, جس سے جو ہے ڈسپیرونیا ہوتا ہے, پینفل انٹرکورس ہوتا ہے, اور فیمیلز دے ٹینڈ ٹو اوائڈ اٹ. اور انفرٹیلیٹی پہ تو ہم نے بات کی تھی, کیونکہ ہم نے جسٹیشنل ڈائبٹیز اور اس پہ سارا کیا تھا کہ اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہوگی تو اٹ لیڈس ٹو انفرٹیلیٹی, کنسیپشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ چیزوں پہ تو ہم پہلے بھی پورا پروگرام کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آنکھیں
ہماری جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پہلے آپ بتا چکے ہیں کہ جب ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی تو پیچھے جو ہمارا پردہ بصارت ہے اس پہ تو آپ نے فرمایا، کیا ہماری اور بھی بصارت کے اوپر آٹونومک نروس سسٹم کے حوالے سے کوئی اثرات مرتب اس ہوتے میں ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کی جو پتلی ہے وہ نارملی ہم اگر جو ہے تیز روشنی سے جو ہے کیا کہتے ہیں اگر اندھیرے میں جائیں یا اندھیرے سے تیز روشنی کی طرف آئیں تو نارملی جو ہے وہ ڈائلیٹ یا کانسٹرکٹ کرے گی یا ڈائلیٹ کرے گی تاکہ روشنی اتنی اندر جا سکے. اس میں ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو رات کے وقت جب وہ اندھیرے میں جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے وہ اس طرح سے پھیلتی نہیں ہے. جب پھیلتی نہیں ہے تو اس کو چیزیں نظر نہیں آتی اور رات کو ڈرائیو کرتے ہوئے اسپیشلی جو ہے وہ اس کو مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسے نائٹ بلائنڈنس ہم کہہ سکتے ہیں. اسے ڈارک اڈیپٹیشن نہیں ہوتی، مطلب یعنی کہ وہ جب تیز روشنی سے اندھیرے میں جائے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ چیزیں کیا ہیں کیونکہ اس کی پتلی نارمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیونگ میں خاص طور پہ مشکل ہوتی ہے. اور جب مریض کو یہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ وہ ڈرائیو نہ کرے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ سیکریشنز پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جلد پسینہ آنے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتہ کیا ہماری آنکھیں بھی اس میں ڈرائی ہوتی ہیں یا صرف کوئی جلد کے اوپر اثرات؟ جلد پہ زیادہ تر ہوتے ہیں کیونکہ جو سیکریشنز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ زیادہ تر ہماری جو مائکرو واسکولر جو ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہماری کیا کہتے ہیں شریانیں ہیں وہ زیادہ تر جلد پہ افیکٹ ہوتی ہیں، جلد پہ زیادہ ہوتی ہیں جس میں پسینہ کم آتا ہے. جب پسینہ کم آتا ہے تو وہ پھر ہم آگے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں یہ ہوتا ہے گلو اینڈ اسٹاکنگ میں ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے ٹانگوں کے اگلے حصوں تک ہوتی ہے اور پھر ہاتھوں میں اسی طرح گلوز جہاں وہ جیسے گلوز پہنے ہو اور جیسے جرابیں پہنی ہو وہاں پسینہ نہیں آتا، وہاں پسینہ نہیں آتا، اس سے اسکن ڈرائینس ہو جاتی، اس سے ڈرائینس ہوتی ہے. اسکن ڈرائی ہوگی تو کیا ہوگا، مریض کو خارش ہوگی. جب خارش ہوگی تو زخم بنے گا، زخم بنے گا تو پھر اس سے آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں ہم بعض اوقات مریضوں کو ایگزیما بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈرائینس کی وجہ سے ایگزیما ہو رہا ہے، جسے عام زبان میں مجھے لوکل ورڈ بھول گیا اس کے لیے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں چمبل جسے لوگ کہہ دیتے ہیں. خشکی ہوتی ہے بیسیکلی، اس سے مریض خارش کرتا ہے، وہ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے بعض اوقات انفیکشن بھی ہو جاتی ہے، سیلولائٹس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس جگہ پہ سوزش بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی وجہ. اسی طرح جو نیلز ہیں جب ساری پوری سویٹ کی جائے گی تو نیلز بھی خشک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے جب یہ والے مسائل آنے شروع ہو جائیں تو اس وقت مریض کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے اسکن کو ذرا موئسٹ رکھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جو ہے وہ گارمنٹس پہلے جو کولنگ ہو، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ نہ ہو جیسے ململ کی طرح کا نہ ہو، کپڑا نہ ہو ایسا، یا ایسے انوائرمنٹ میں نہ جائیں جہاں پہ جو ہے وہ گرمی ہو تو پسینہ نہیں آئے گا تو آٹومیٹیکلی اسکن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب پیریفرل نیوروپیتھی، اب آپ کیونکہ آٹونومک نیوروپیتھی کی بات کریں تو اس کو پیریفرل نیوروپیتھی سے کیسے کنیکٹ کریں گے آپ؟ اچھا، پیریفرل نیوروپیتھی پیریفرل اس سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی یعنی کہ پیریفرل جو نیوروپیتھی ہے اس میں کافی ساری آگے ٹائپس ہیں، لیکن ہم جو عام طور پہ لیتے ہیں وہ پاؤں میں سنپن ہونا، اس کو پیریفرل نیوروپیتھی کہہ دیتے ہیں. اس کی کافی ساری اینٹیز ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آٹونومک نروس سسٹم افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہمارا پاؤں کا نظام ہے، پاؤں میں سے جو تاریں جا رہی ہیں جو کنیکٹ ہوتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، تو اس سے جو افیکٹ ہے اسے کہتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم پوری بات کریں گے اس کی مختلف کون سی اقسام ہیں. ویسے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپ کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے جو پیریفرل نیوروپیتھی، اور آلموسٹ 50% آف دا پیشنٹس 50% آف دا پیشنٹ جو ڈائبٹیز کے ساتھ ہیں وہ جو ہے وہ اس پیریفرل نیوروپیتھی کے ساتھ آتے ہیں جسے پاؤں کا سن پن ہونا ہے. ٹھیک ہے، آٹونومک تو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا. پیریفرل کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس کو کن مریضوں میں دیکھنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے ٹریٹمنٹ ہوگی، کیسے بچا سکتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. 2 پروگرام آپ کی طرف ڈیو ہو گئے ہیں. ایک اریکٹائل ڈس فنکشن کے اوپر آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے اور دوسرا آپ نے پریفرل نیوروپیتھی پہ بات کرنی ہے. تو یہ انشاءاللہ اگلے کچھ پروگرامز میں میل سیکشول ڈس فنکشن پورا ہم کر لیں گے، ناٹ اونلی دا اریکٹائل ڈس فنکشن، جس میں میل سیکشول ڈس فنکشن، جس میں ساری چیزیں آئیں گی، جس میں سارے ایشوز ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوید شہزاد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر نوید شہزاد ہمارے جو ہے کنسلٹنٹ ہیں اور اینڈوکرینولوجسٹ ہیں، بات چیت کر رہے تھے اور جو مختلف ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے. انشاءاللہ پھر
اگلے کسی پروگرام میں مزید بات چیت کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.